آج دنیا میں بھی ان کی رفاقت تھی، مرنے کے بعد قبر میں بھی دائیں بائیں۔ مجھے یقین ہے کہ عمر کو امی عائشہ کے حجرہ میں نبی کے ساتھ رفاقت ملے گی۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی تھے۔ میری امت کا محدث جس پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے وہ عمر ہے۔ فرمایا آقا چھپ چھپ کر نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ ہم نے اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ ہمارا سچا ہے، خالق و مالک ہے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے محبوب پیغمبر ہیں، چھپ کر کیوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ تمام قسم کی تعریفات کے لائق اللہ جل جلالہ کی ذات، جو ہماری خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے،
بے شمار درود و سلام ہو کائنات کے امام سید الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رحمت کی دعائیں ہوں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور علماء حقہ پر۔ مسلمان بھائیوں، ذو الحجہ کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آج 28 ذو الحجہ ہے۔ محرم شروع ہونے والا ہے۔ مسلمان بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اپنے اسلاف کے تذکرے کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات کسی خاص واقعے کی وجہ سے، خاص مناسبت کی وجہ سے پھر وہ اپنے اسلاف کا تذکرہ کرنا، ان سے محبت کا اظہار کرنا وہ اپنے ایمان کی علامت سمجھتے ہیں۔ ویسے بھی آپ نے انبیاء کے تذکرے سنے، اور پھر اسی مہینے کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کے تذکرے آپ نے سنے۔ آپ کو بتایا تھا کہ اس مہینے یعنی ذو الحجہ کے اندر بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، اور جو ہی یہ مہینہ ختم ہوتا ہے، یکم محرم کو خلیفہ ثانی، خلیفۃ المسلمین، سسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور داماد علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق، جو کہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے، ان کی شہادت ہوئی یکم محرم کو۔ اسی حوالے سے چند گزارشات کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو سبق ہو اس کو ہم اچھی طرح سنیں اور پھر اپنے اوپر اس کو نافذ کریں، پھر ہی مقصد پورا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی عظیم شخصیت ہے۔ ہمارے اسلاف میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب کا نام تاریخ میں بڑے سنہری اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ کے قرآن میں بھی ان کی تائید میں آپ نے سنا ہوا ہے کئی آیات نازل ہوئی۔ کتنے عظیم انسان کہ ان کی تائید میں اللہ نے قرآن کئی دفعہ نازل فرمایا، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا جو لفظ حضرت عمر کی زبان سے نکل گیا وہی لفظ اللہ نے قرآن مجید میں نازل کر دیا۔ کتنی شان ہے، کتنی عظمت کی بات ہے۔ اور پھر ان کے فضائل حدیث رسول میں بے شمار حدیث ہیں، اور کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں۔ بار بار تذکرے سنانے سے اور سننے سے انسان کی زندگی کے اندر انقلاب آ جاتا ہے کہ وہ شخصیات کیسے تھے، وہ اللہ کے بندے اللہ کی زمین پر کتنے عظیم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مہاجرین میں سے ہے، مہاجرین میں سے وہ پہلے لوگ ایمان لانے والے، ایمان میں سبقت لے جانے والے مہاجروں میں سے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ایمان لانے والوں میں سے جو پہلے تھے ان میں سے حضرت عمر بھی تھے۔ تقریباً 40 صحابہ کرام بن چکے تھے، ایمان لا چکے تھے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ قرآن مجید میں مفسرین نے سورۃ فتح کی آخری آیت کے اندر
بڑی عجیب ترتیب دی ہے. مفسرین پہ بھی قربان جائیں، انہوں نے جب قرآن کی آیات کی تفسیر کی بندہ حیران ہو جاتا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور والذین معہ جو آپ کے ساتھ ہے. معہ سے مراد انہوں نے کہا ہے، مفسرین لکھتے ہیں ابو بکر ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ رہے، سفر میں حضر میں آپ کے ساتھ رہے. اور اشداء علی الکفار سے مراد لکھا ہے حضرت عمر کافروں کے خلاف کتنے سخت تھے. قرآن میں اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر ہے. رحماء بینہم سے مراد حضرت عثمان ہے. آپس کے اندر جو ہمدردی، الفت، پیار اور محبت تھی، ان میں پیش حضرت عثمان تھے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپ ان کو سجدوں میں دیکھو گے، آپ ان کو رکوع میں دیکھو گے، آپ ان کی عبادت کے تذکرے قرآن مجید میں سنیں گے. ان تذکروں میں سے حضرت علی پیش نظر آئیں گے. چاروں خلیفہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ترتیب کے ساتھ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اس لفظ سے، اس جملے سے مراد ابو بکر ہے، اس جملے سے مراد عمر ہے، اس جملے سے مراد عثمان ہے، اس جملے سے مراد علی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال شخصیت تھے، بڑی عظیم شخصیت تھے. ان کے فضائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے. حضرت عمر اس درجے کے آدمی تھے، اس درجے کے انسان تھے کہ آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر اس درجے کا آدمی ہے. عمر اس مقام پر فائز ہے کہ اگر کوئی نبوت جاری ہوتی تو اللہ عمر کو نبی بناتا. کتنا عظیم انسان یار. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. کتنا عظیم درجہ ہے. اللہ اکبر. جامع ترمذی کی یہ روایت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمراء، اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر جاری کر دیا. یعنی عمر جب بھی بولتے ہیں وہ حق بولتے ہیں. یہ اللہ کے نبی نے نبوت والی زبان سے فرما دیا کہ میرا عمر جب بولتا ہے نا اس کی زبان پہ اللہ نے حق کو جاری کر دیا. اللہ اکبر. کتنی بڑی بات ہے. ہم میں سے ہر ایک آدمی حق کا متلاشی ہے کہ ہمیں حق مل جائے، لیکن عمر ایسا انسان ہے کہ اس کی زبان پہ اللہ نے حق کو جاری کر دیا. صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا تھا. مسند احمد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کے ایمان لانے کے متعلق دعا کی تھی. اللہ عمر کو ایمان عطا فرما، عمر کو دین عطا فرما، عمر کو اسلام عطا فرما. دو بندوں کے متعلق دعا کی تھی، ایک ابو جہل، ایک حضرت عمر. دونوں سردار تھے، دونوں بڑی وجاہت والے تھے، بڑے نمبردار تھے. ان کا بڑا دھچکا تھا، بڑا ان کا روب تھا. جب حضرت عمر کسی گلی سے گزر جاتے تھے نا اسلام سے پہلے بھی، اور اتنا لمبا قدور تھے اور اس قدر جوان تھے کہ عورتیں تو دیکھ کر چھپ جایا کرتی تھی. اتنا حضرت عمر کا روب تھا. اور پہلی جو عورتیں تھیں نا، پہلی وہ کافروں کی عورتیں، کافروں پر حضرت عمر کا اتنا روب تھا، اتنا روب کہ جب ان کے بچے سوتے نہیں تھے نا تو ان کی عورتیں اپنے بچوں کو کہا کرتی تھی سو جاؤ ورنہ عمر آ جائے گا. اللہ اکبر. اور جیسے کہتے ہیں نا بچوں کو ڈراتے ہیں مائیں بہنیں، شیر آ گیا، تو وہ شیر کی جگہ پر کہتے تھیں کہ عمر آ جائے گا، عمر سو جاؤ، جلدی سو جاؤ. یعنی اتنے روب والا حضرت عمر رضی اللہ، بڑی اتنی شخصیت کے مالک تھے، اس قدر باروب تھے، اس قدر باوقار تھے. صحابہ میں کیا مقام تھا حضرت عمر کا. ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کئی آپ کے چہرے کو دیکھ کر وہ اتنا خوبصورت چہرہ، آقا
ذرا کلمہ پڑھاؤ، ہمیں مسلمان کیجئے۔ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، نبی علیہ السلام حضرت عمر کو دن رات دیکھتے تھے کہ یہ بندہ اگر آ جائے نا اسلام میں، یہ داخل ہو جائے نا، اسلام کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ ایک دفعہ تو اپنے ہاتھ اٹھا لیے، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت دے، اسلام کو رونق دے، اسلام کو بلندیاں عطا فرما۔ 2 بندوں کے ساتھ، ان دونوں میں سے اے اللہ جو تجھے پیارا ہے، بِأَحَبَّ إِلَيْكَ، ان میں سے جو تجھے محبوب ہے، اے اللہ جو تجھے پسند ہے، جو جس کا تیرے ہاں مرتبہ ہے، اللہ وہ دے دے۔ او بعمر بن الخطاب، عمر بن خطاب دے یا ابو جہل دے۔ اور یہ کہا تھا ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے۔ اللہ نے پھر عمر کو پسند کیا۔ آیا تھا اللہ کے نبی کا نعوذ باللہ سر لینے، لیکن سر ہمیشہ کے لیے اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ کر اسلام کو قبول کیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ سارے اللہ کے نبی کے پاس آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں، میرے محبوب پیغمبر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہ مجھے عمر دے دے، عمر دے دے۔ ثابت ہوا حضرت عمر مراد رسول ہے، اللہ کے نبی کی مراد ہے کہ یہ مجھے چاہیے۔ پھر جس دن اسلام قبول کیا، کمال صحابہ کو چڑھ گئے، خوشیاں چڑھ گئی۔ حضرت بلال جیسے وہ غلامیوں کی زندگی بسر کرنے والے بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ فرمایا آقا چھپ چھپ کر نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ ہم نے اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ ہمارا سچا ہے، خالق و مالک ہے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے محبوب پیغمبر ہیں، چھپ کر کیوں؟ چلے بیت اللہ میں جا کر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام جب تک مکے میں رہے وہ اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں جا کر نمازیں پڑھتے تھے۔ یہ حضرت عمر کی شان ہے، ان کی عظمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، سابقہ پہلی امتوں میں ہر امت میں ایک محدث ہوتا تھا۔ محدث نہیں، محدث دال پر زبر، محدث اور ہے، محدث اور ہے۔ آپ نے فرمایا ہر امت میں محدث ہوا کرتا تھا، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ میرا عمر ہے۔ اب محدث کا کیا معنی ہے؟ محدث کا معنی ہے کہ جس کی طرف اللہ الہام کرتا تھا، الہام اللہ کی طرف سے الہام ہو جاتا تھا، پھر ان کی زبان پہ حق جاری ہو جاتا تھا، پھر ان کی زبان سے جو بھی نکلتا تھا حق نکلتا تھا۔ یہ حضرت عمر کی شان ہے، میری امت کا محدث جس پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے وہ عمر ہے۔ کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر جنت میں کسی کا محل دیکھا ہے تو وہ عمر ہے۔ جنت دکھائی گئی، فرمایا بلال کی قدموں کی آہٹ بھی سنائی دی، ام سلیم بھی نظر آئی نبی علیہ السلام کو جنت میں۔ واہ کیا خاتون تھی، کیا ان کی عظمت تھی، اللہ اکبر۔ ان کو اللہ کے نبی نے جنت میں دیکھا، آگے گئے تو ایک محل دیکھا، فرمایا یہ کس کا؟ جبریل۔ فرمایا یہ خوبصورت محل آپ کی امتی عمر کا محل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 مرتبہ جنت کی 10 آدمیوں کو جنت کی بشارت سنائی۔ دوسرے نمبر پر جس کو جنت کی بشارت سنائی وہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ۔ 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت سنائی، ان میں سے دوسرا مقام نمبر کس کا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آئی، خواب میں دیکھا حضرت ابو بکر صدیق ایک کنویں سے پانی نکال رہا ہے، لیکن پانی نکالنے میں صدیق اکبر کمزور ہیں، کمزور۔ پھر حضرت عمر کو دیکھا وہ ڈول پکڑتے ہیں اور شراب کر رہے ہیں، لوگوں کو شراب کیا، جانوروں کو شراب کیا، اکیلے ڈول کو پکڑتے ہیں اور پلا رہے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعبیر کی کہ حضرت عمر ان کا دین کتنا مضبوط تھا۔ وہ 10 سالہ ان کی خلافت کے اندر اسلام کہاں تک پہنچا، کہاں تک دین کی شرابی پہنچی، کہاں تک لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ اشارہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ آپ نے فرمایا عمر جیسا عبقری، عمر جیسا طاقتور، عمر جیسا جوان میں نے نہیں دیکھا۔
नबी अलैहिस्सलाम किस अंदाज से उमर की शान बयान करते हैं, फ़ज़ाइल बयान करते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर की शहादत में वाक़या आखिर में सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले जब इनकी वो लाश मुबारक पड़ी थी ना, तो लोग बड़े गमगीन थे। हज़रत उमर की लाश मैयत पड़ी हुई थी, लोग बड़े गमगीन थे। पीछे से एक बंदा आया, उसने आवाज़ लगाई, मुझे यकीन था ये शख्सियत अम्मी आयशा के हुजरे में नबी अलैहिस्सलाम के साथ इनको जगह मिलेगी, क्योंकि मैंने जब भी सुना अल्लाह के नबी को, मन तलक़्तु अना व अबू बकर व उमर, खरजतु अना व अबू बकर व उमर, ज़हबतु अना व अबू बकर व उमर। मैंने जब भी सुना अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी यूं अपनी ज़ुबान मुबारक से अल्फाज कहते हैं, मैं चला, अबू बकर चला, उमर चला, मैं गया, अबू बकर गया, उमर गया, मैं निकला, अबू बकर निकला, उमर निकला। आज दुनिया में भी उनकी रफ़ाकत थी, मरने के बाद कब्र में भी दाएं बाएं। मुझे यकीन है कि उमर को अम्मी आयशा के हुजरा में नबी के साथ रफ़ाकत मिलेगी। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो हज़रत अली थे। वो बात करने वाले कौन थे? हज़रत अली थे। कितना ताल्लुक था अली का। अली अहले बैत में से है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अली तमाद रसूल है, मेरे प्यारे पैगंबर की प्यारी बेटी का खामद है। अल्लाह अकबर। फातिमा के खामद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अली के ससुर हैं। अली की ज़ुबान से क्या निकलता है मैं देखा करता था, मैं सुना करता था। अपने प्यारे पैगंबर की ज़ुबान से मैं ये अल्फाज सुनता था कि मैं गया, अबू बकर गया, उमर गया, मैं निकला, अबू बकर निकला, उमर निकला। ये कहने वाला अली है। इससे साबित हो गया अली का ताल्लुक उमर से, उमर का ताल्लुक अली से है। रज़ी अल्लाह ताला। तारीख़ दमश्क में ये बात मौजूद है। इतनी बशारतों के बावजूद, इतने फ़ज़ाइल के बावजूद कुर्बान जाए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। उनका खौफ कितना था, अल्लाह की ज़ात का खौफ कितना था, डर कितना था। जन्नतों की बशारतें पाने वाले, फ़ज़ाइल इतने रखने के बावजूद कहते हैं, मुझे पता चल जाए कि अल्लाह ने सारी कायनात को जन्नत में दाखिल कर दिया है, लेकिन एक बंदे को जन्नत से महरूम कर दिया है। ओ मेरे साथियों, वो एक बंदा मैं समझूंगा कि मैं उमर हूँ, ये उनकी खौफ की इंतहा थी। अगर फिर उनकी अल्लाह की ज़ात की उम्मीद, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की बात सुने, वो कहते हैं अगर सारी कायनात को अल्लाह जहन्नम में फेंक दे, मुझे अपने रब की उम्मीद इतनी है, इतना इत्मीनान अपने रब पर, उसने एक बंदा टाल के रख दिया कि ये एक बंदा मेरी जन्नत में जाएगा। हज़रत उमर को अल्लाह की रहमत पे इतनी उम्मीद, उधर अल्लाह का खौफ कितना कि सारे जन्नत में चले जाएं, एक जहन्नम में। मुझे इतना खौफ है कि कहीं वो जहन्नम में जाने वाला मैं हूँगा, और अल्लाह की रहमत की उम्मीद इस कदर है कि जन्नत में सारे जहन्नम में चले जाए, एक बंदा जन्नत में, वो जन्नती मैं हूँगा। कितनी बशारतों के बावजूद उनके तकवा की अखीर हो गई, उनके ज़ुहद की अखीर हो गई, उनका खौफ लिल्लाहियत, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की इंतहा हो गई। अल्लाह इसी को तो ईमान कहते हैं। अल ईमानु बैनल खौफि वर रजा। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की इंतहा, खौफ की इंतहा भी हो, अल्लाह की रहमत की उम्मीद की इंतहा भी हो। कितना खौफ था, किसी जानवर को देख लेते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हिलियतुल औलिया के अंदर लिखा हुआ है, अल्लामा अस्फ़हानी ने लिखा है, जब किसी जानवर को देख लेते, ओ प्यारे भाइयों, अली पार्क वालों, सुनो अपने असलाफ के तज़किरे। ये तुम्हारे असलाफ थे, ये थे हम, ये हमारी पहचान थी, ये हम थे, ये उनका तकवा था, ये उनका खौफ था। आज मेरा और आपका खौफ, मेरा और आपका अल्लाह की ज़ात पे एतमाद, उसकी इंतहा देख लें, और उन असलाफ के खौफ और उम्मीद की इंतहा देख लें। कहते हैं जब किसी जानवर को देखते, एक दुम्बे को देखा, कहते काश के दुम्बा मैं होता, उसका मालिक उसको ज़बह कर देता और सारे घर वाले उसको खा जाते, मेरा अल्लाह के सामने हिसाब किताब तो ना होता। किस कदर उनका खौफ था, किस कदर वो अल्लाह से डरने वाले थे। उनकी रियाजतों की अखीर है, उनकी इबादतों के तज़किरे कुरान करता है, उनके ज़ुहद और तकवा सीरत भरी पड़ी है। एक दफ़ा नमाज पढ़ाते, फजर की नमाज पढ़ाते थे, हमारे असलाफ फजर की नमाज इमाम होते थे, हमारे हुक्मरान इमाम होते थे।
اور مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، ہمارے ساتھ کس نے یہ کھیل کھیلا ہے؟ میرا حکمران، آپ کا حکمران مصلی پہ کھڑا ہوتا تھا، سلام پھیرتا، وہ آپ مخاطب ہوتا تھا ہم سے، اور تمہیں کسی کو ضرورت ہے تو آؤ میرے پاس رکھو۔ آج دیکھو اپنے حکمرانوں کے کلمہ پڑھنے والے اسلام کا لیبل لگایا ہوا ان ظالموں نے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ قرآن کی تلاوت بڑے شوق سے کرتے تھے، سورہ یوسف بڑی محبت سے پڑھا کرتے تھے۔ کتنی بڑی سورہ یوسف ہے، فجر میں کھڑا ہو جاتا یہ مسلمانوں کا خلیفہ، قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہے، پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جب اس آیت پہ پہنچے انما اشکو بسی وحزنی اللہ، ان کی چانگریں نکلی۔ صحابی کہتے ہیں میں پچھلی صف میں تھا، عمر کے رونے کی آواز مجھے پیچھے سنائی دی۔ طبقات کے اندر لکھا ہے، طبقات کے اندر، کہ حضرت عمر نے جماعت کرائی تو جناب سورہ طور پڑھی، ان عذاب ربک لواقع، ان کے خوف کی باتیں قرآن کرتا ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ رونا شروع کر دیتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے۔ لوگ تیمارداری کرتے کہ یہ کسی حادثے کا شکار نہیں ہوا، یہ جناب دل کے اٹیک حادثے کا شکار نہیں ہوا، قرآن کی وجہ سے بیمار ہو گئے لوگ۔ کئی دن ان کی گھر میں تیمارداری کے نہیں آتے تھے۔ یہ ان کی خوف کی بات تھی، یہ تذکرے تھے، یہ ان کی زہد کا بیان ہے۔ اللہ اکبر، قحط پڑ گیا، قحط، بڑے پریشانی ہوئی، لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ روزانہ بلا ناغہ 20 اونٹ ذبح ہوتے، 20 اونٹوں کو ذبح کیا جاتا اور غرباء کو لیے دسترخوان بچھا دیا جاتا۔ جب تک قحط رہا وہ دسترخوان چلتا رہا۔ ان کے ساتھ گھر کا کھانا چھوڑ دیا عمر فاروق نے، گھر کا کھانا چھوڑ دیا، مرغن غذائیں چھوڑ دی، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔ جب وہ فارغ ہو جاتے کبھی کبھی ان کا بچا ہوا کھانا فاروق اعظم مسلمانوں کا خلیفۃ المسلمین 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتا تھا اور خوشی محسوس کرتا تھا۔ کسی نے کہا عمر اور خلیفۃ المسلمین یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے خوشی ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے۔ ایک دفعہ رعایا کے اونٹ وہ سرکاری چراگاہ میں چلے گئے۔ عمر فاروق احنف بن قیس کہتے ہیں میں حضرت عمر کو تلاش کر رہا تھا، تلاش کرتے کرتے وہ اونٹوں کے میں گیا، باڑے میں گیا، وہاں پہ دیکھا حضرت عمر نے تیل پکڑا ہوا ہے، اونٹوں کی مالش کر رہے ہیں، مالش۔ ذرا غور کرو، سوچیں، ان پروٹوکول والوں کو دیکھو، ان دنیا داروں کو دیکھو، مربع پہ مربع بنائے جاتے ہیں اور اپنے بینکوں کو بھر بھر کے، پھر بھی ان کی ہرس اور لالچ ختم نہیں ہوتی۔ میرا عمر، آپ کا عمر، خلیفۃ المسلمین، رعایا کے مسلمانوں کے جو اونٹ تھے ان کی مالش کر رہا ہے۔ کیسے نہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا اور کیسے نہ اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا۔ انہوں نے کہا عمر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کسی خادم کو لگا دے۔ لیکن مجال ہے، یہ ان کے اللہ کے ساتھ تعلق کی باتیں ہیں۔ انہوں نے اپنی انگلیاں قربان کر دی تھی اسلام کی خاطر، انہوں نے اپنا وقت قربان کر دیا اسلام کی خاطر، اسلام کے غلبے کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، اسلام کے لیے وقف ہو گئے تھے۔ مجال ہے کہ دنیا کی کوئی چیز رکاوٹ بنی ہو۔ اپنے بیٹے کو دیکھا عبداللہ بن عمر کو، وہ اونٹوں کو لے کر جا رہے تھے۔ حضرت عمر کہنے لگے عبداللہ بیٹا یہ اونٹ کہاں سے آ گئے؟ میں نے تو دیکھے نہیں۔ کہا ابا جی میں نے خریدے تھے۔ تو کہاں رکھے تھے؟ کہا وہ چراگاہ میں رکھے تھے، رعایا کے اونٹوں کے ساتھ میں نے رکھے تھے، سرکاری جو چراگاہ تھی وہاں پہ رکھے۔ وہاں پہ کیوں رکھے؟ دیکھیں ان کی عدل کی باتیں سنیں، کیوں رکھے وہاں پہ؟ وہاں کے خادم بھی کہتے ہوں گے خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہے، اس کے اونٹوں کو زیادہ چارہ ڈالو، وقت پہ پانی پلاؤ، یہ وقت کے خلیفہ کا بیٹا ہے۔ کہا اس کو فروخت کرو، سارے اونٹ فروخت کر دو۔ سارے اونٹ فروخت کریں اور جو اصل ہے نا، تیری اصل جو خرید تھی وہ اپنے پاس رکھو، جتنا منافع ہے بیت المال میں داخل کر دو۔ یہ مرتے مرتے یہاں پہ مرتے اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو قیامت تک کے لیے ان کو آباد کرنے کے ان کے پروگرام ہیں۔ وہاں پہ کیا ہے؟ عمر کو دیکھیں، خلیفۃ المسلمین کو دیکھیں، مسلمانوں کے حکمران کو دیکھیں۔ بیٹے کو کہا جلدی چلو، جلدی ان کو فروخت کرو۔
اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنے بزرگوں اپنے اسلاف کی زندگی سن کر ہمارے اندر زہد پیدا کرے، ہمارے اندر تقوی کی نعمت آ جائے، ہمارے اندر عدل و انصاف کی نعمت آ جائے۔ فرمایا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم تھے، کتنے عظیم تھے، ان کا تقوی کتنا تھا۔ ایک دفعہ کسی گورنر کے بیٹے نے جناب گھوڑ دوڑ ہوگی، اونٹوں کی دوڑ، کوئی دوڑ ہوئی تو جو جیتا تھا نا اس پر اس نے گورنر کے بیٹے نے کوڑے لگائے اس کے سر پر۔ اس نے حضرت عمر کو شکایت لگائی، امیر المومنین میں جیت چکا تھا، لیکن جیتنے کے بعد اس نے غصہ نکالا، امیر تھا نا، گورنر کا بیٹا تھا نا، یہاں پہ تو بڑے لوگ اپنی گاڑی کے نیچے کسی کو جناب کچل کے رکھ دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، یہ بھی ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا انصاف ہے، یہ بڑے لوگ اس لیے بنتے ہیں کہ غریبوں پہ ظلم کیا جائے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں جیتا، اس نے میرے سر پہ کوڑے لگائے تھے۔ صحابی رسول کے بیٹے کو بلا لیا، قریب بلایا، فرمایا اپنے بیٹے کو بلاؤ، اس کو باندھا گیا۔ آسمان کی سات چھت کے نیچے جب انصاف اس قدر ہو، ایک حدیث میں آتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ زمین قائم ہے، یہ آسمان کا نظام قائم ہے صرف عدل کی وجہ سے۔ جب زمین پر عدل ختم ہو گیا نا تو سمجھو پھر قیامت آ جائے گی۔ عدل کی وجہ سے کہیں نہ کہیں انصاف ہو رہا ہے۔ اس کو باندھا گیا، اس کے سر کے اندر اسی طرح کوڑے لگائے گئے جس طرح اس نے کوڑے لگائے تھے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ہمارے اسلاف کی یادوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب۔ ہم تو سن لے، ہر سال سنتے ہو نا، ہر سال تذکرے سنتے ہیں ہم، دس سے مس نہیں ہوتے، کوئی زندگی نہیں۔ اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے اور صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان کی قبر پہ، صحابہ کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اکثر دعائیں کرتے تھے۔ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کی ذرا انداز دیکھ لیں، دعا کرتے تھے اللہ مرزقنی شہادتاً، اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، شہادت اللہ مرزقنی شہادتاً فی سبیلک، اپنے رستے میں شہادت والی موت عطا فرما۔ وفی بالدی رسولک، رسول اللہ کی ذات سے تو ان کو پیار تھا ہی، لیکن رسول اللہ کے شہر مدینہ کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ اللہ اگر شہادت کی موت نصیب ہو تو پھر تیرے نبی کے شہر مدینہ میں موت آئے۔ پھر اللہ نے جناب قبول کی، جماعت کروا رہے، فجر کی نماز پڑھا رہے، اور ایک مجوسی ابو لولو فیروز نامی مجوسی انسان، اس نے جناب خنجر کو تیار کیا اور اس پر زہر لگائی۔ اس کو پتا تھا کہ کسی مسلمانوں کے حکمران پر حملہ کرنا آسان بات نہیں ہے۔ اس نے کافر تھا، اس سوچتا رہا، اس نے کہا جب یہ نماز پڑھتے ہیں نا اس وقت ان کی توجہ اللہ جو ہے نا، اللہ کی طرف جو دھیان ہے اس میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ بس چھپا ہوا تھا خنجر کو وہ زہر لگا کر، پھر اچانک حضرت عمر جب قرات شروع کی، صفے سیٹ کر کے درست کر کے مسلے پہ کھڑے ہوئے نماز شروع کی، اس نے جناب دوڑتا ہوا، اندھیرا ہوتا تھا، اور آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام کی سنت طریقہ کیا تھا، فجر کی نماز کب شروع کرتے تھے؟ یصلیھا بغلسن، اللہ کے نبی اندھیرے میں شروع کرتے تھے، اندھیرے میں۔ ہمارے یہاں جب روشنی ہو
ہو جاتی ہے، اس وقت نمازیں شروع ہوتی ہیں۔ اس وقت انہوں نے کیا قرآن پڑھنا ہے، اللہ کے نبی 70 سے 100 آیات تک پڑھ دیا کرتے تھے، اندھیرے میں شروع کرتے، پھر چاننا ہو جاتا تھا، اتنی لمبی نماز ہوا کرتی تھی۔ اللہ ہمیں سنت پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عمر نے جماعت کروائی، اس نے حملہ کر دیا، خنجر مارے، لگاتار پیٹ میں خنجر مارے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے، اور یہ 23 یا 24 ذوالحجہ کی بات ہے، 3 دن مسلسل زخمی رہے، اور حکامات دعائیاں دیتے ہو پیٹ سے خارج ہو جاتی تھی۔ 1 محرم کو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ کہتے ہیں اللہ نے دعا قبول فرمائی، جو زخمی ہوئے نماز ہوئی، نماز توڑی نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروائی، جماعت سے بعد فارغ ہونے کے بعد حضرت عمر نے سب سے پہلا سوال یہ کیا تھا، مجھے مارنے والا کوئی مسلمان تو نہیں تھا؟ کہا نہیں، اے امیر المومنین، مسلمان نہیں تھا، وہ مجوسی تھا، ابو لولو۔ کہنے لگے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں فوت ہو رہا، میں مر رہا ہوں شہادت کی موت۔ ایک کافر نے حملہ کیا ہے مجھ پہ، اس کے نتیجے میں میری موت واقع ہو رہی ہے، شہادت کی موت اللہ نے نصیب فرمائی۔ 3 دن تک زخمی رہے، لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ نماز جب ہوش آتی حضرت عمر نماز پڑھتے، نماز سے کتنی محبت تھی، ہوش نہیں آ رہی تھی۔ ایک سے ابھی دوڑ کے آیا، کہتا ہے میرا تجربہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں ابھی ہوش آئے گی ان کو۔ کان کے قریب ہو کر آواز لگانے لگے، یا امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ فوراً کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر اللہ۔ ہماری فجر کی نمازیں کہاں چلی گئی ہو بھائیو، کتنے بیٹھے ہو، 200-250 تو بیٹھے ہو نا، فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہو؟ اور صحابہ سے محبت کا اظہار کرنے والوں، نمازوں کا اثر کتنا برا ہو گیا ہماری۔ حضرت عمر کو ہوش آئی، بڑی طاقت سے کھڑے ہوئے، وضو کیا، اور اس وقت جب موت نے حملہ کر دیا تھا، موت کی کشمکش تھی، کہتے ہیں اس بندے کا کوئی دین نہیں، اس کا کوئی دین نہیں، اس کا کوئی حصہ نہیں جو نمازی نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ ہم سب کو دعا کرے نا، میں دعا کرتا ہوں ابھی سارے بیک آواز کے ساتھ آمین کہو، ہو سکتا ہے اللہ ہم پہ رحم فرمائے اور ہمارے دل کی جو آبادی وہ بدل جائے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو قیامت تک نمازی بنا دے۔ حضرت عمر فاروق، سیرت سننے والوں سے صحابہ کرام کی کبھی جائزہ لیا ہے اپنا اور اپنی اولادوں کا، اپنے معاشرے کے اندر رہنے والے مسلمانوں کا، کس قدر ان کو نماز سے محبت تھی۔ وقت کے خلیفے ہیں، مسلمان ہیں، اور بیٹے کی گود پہ سر ہے، کہا بیٹا اس سر کو نیچے کرو، اس لائق نہیں ہے کہ تیری گود میں یہ سر رکھا جائے۔ بیٹا کہنے لگا عبداللہ ابا جی کیا ہوا ہے؟ کہا نیچے رکھو۔ مٹی کے ساتھ اپنے گال چپکائے اور کہا ویل لعمر، ویل لعمر ان لم یغفر لہ، عمر کے لیے ہلاکت ہے اگر اس کو اس کا رب معاف نہ کرے گا۔ اندازہ کریں جنت کی بشارتیں ہیں، قرآن مجید میں فضائل ہیں، نبی علیہ السلام نے فضائل بیان فرمائے، اور پھر جنت کے اندر محل ہے، خوف کتنا ہے، اللہ نے اگر مجھے معاف نہ کیا تو میں کہاں جاؤں گا۔ آگے ذرا چلیں، حضرت عائشہ سے کی طرف پیغام بھیجا گیا، جاؤ بیٹا امی عائشہ کا ساتھ حجرا ہے، امی سے پوچھو عمر کی خواہش ہے کہ نبی کے ساتھ جگہ مل جائے، محبوب پیغمبر کے ساتھ جگہ مل جائے۔ وہ دوڑ کے گئے، امی عائشہ نے کہا ہاں بیٹا، ہاں ہاں ہاں، میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، ماں تھی نا، ماں، مومنوں کی ماں، میں عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب بھی ہے، شاید آپ نے سنا ہو، امی عائشہ نے اپنے احسان کو چکا دیا جب منافقین نے حملہ کیا تھا میری ماں کی ذات پر، پیغمبر کے گھرانے پر الزام لگایا، تہمت لگائی، اس وقت ایک عمر تھا، صحابہ پریشان ہے، پیغمبر کی ذات پریشان ہے، اب ماں عائشہ ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کس کے ساتھ سب سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب عمر سے پوچھا نا نبی علیہ السلام نے، فرمایا عمر بتا تیری ماں کے بارے میں تو کیا خیال رکھتا ہے؟ لوگوں نے الزام لگا دیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہی لفظ عمر کی زبان سے نکلتا ہے، اور اسی لفظ کو اللہ نے سورہ نور کے اندر قرآن بنا کر نازل کر دیا، یہ عمر کی شان ہے۔
اللہ کے پیغمبر آپ کا رشتہ کس نے کیا تھا؟ اللہ نے کیا تھا۔ یہ پسند عائشہ کس کی تھی؟ فرمایا اللہ کی تھی۔ فرمایا اللہ کی پسند ہو اور اس کی ذات پہ دبا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ امی عائشہ نے پھر اس احسان کا بدلہ چکایا۔ فرمایا عمر تو جیسے لوگ تو میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ ہونے چاہیے۔ فرمایا جاؤ عمر کو پیغام دے دو کہ عمر جب دنیا سے رخصت ہو جائے، میں ماں عائشہ خوشی سے کہتی ہوں کہ عمر کی چارپائی کو اٹھاؤ، حجرہ عائشہ کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کو دفن کر دیا جائے۔ اب کچھ سڑتا ہے سڑے، جلتا ہے جلے، مرتا ہے مرے۔ عمر کو نہیں مانتا نہ مانے۔ عمر دماد رسول، عمر سسر رسول ہے، عمر دماد علی ہے، علی کی بیٹی ام کلثوم عمر دے گھر، عمر کے گھر علی کی بیٹی ام کلثوم۔ اس کو لکھ لو، ذات اہل بیت کے ساتھ صحابہ کا کتنا تعلق تھا، عمر کا کتنا تعلق تھا۔ علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کو دے دی۔ ام کلثوم یہ کتبے ان کی کتابوں کی 12 کتابوں کے معتبر کتابوں کے حوالے ہیں کہ حضرت عمر نے علی کی بیٹی کے ساتھ شادی کی، اور یہ وہی بیٹی ہے جس کو ساتھ لے کر خلیفۃ المسلمین مکے کی مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹایا کرتے تھے۔ ساتھ اہل بیت ہے حضرت عمر کے ساتھ، اہل بیت میں سے ام کلثوم علی کی بیٹی عمر گشت کرتے ہیں اس کو ساتھ لے جا کر۔ اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کہتے ہو صحابہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے؟ اللہ کی قسم اگر صحابہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے تو 14ویں صدی میں آنے والا کلمہ پڑھنے والا مسلمان کہے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، میں اس کو نہیں مانتا، اور کوئی بھی مسلمان اس بات کو نہیں تسلیم کرتا۔ صحابہ سارے اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ اللہ سے دعا کرتے اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ سے محبت کرنے والا، اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے۔ الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ الہ العالمین صحابہ سے والہانہ محبت عطا فرما دے۔ جب تک زندہ رہے اسی عقیدے پر زندہ رہے، جب موت آئے اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، اللہ ہماری آخرت کا سفر آسان فرما دے، دنیا کا سفر دنیا کے شر سے، دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔